ہاں تو دوستوں کیا حال ہے؟ ادھر تو کچھ ایسی ہوا چلی ہے کہ 2024 کے الیکشن کے بعد پریشان حال عوام نے جو ووٹ دیا تھا اس کے نتائج میں جس طرح کی دھاندلی کی گئی ہے اسے دھاندلا کا لفظ کہا جا رہا ہے کہ دھاندلی چھوٹے پیمانے پر ہوتی ہے۔ جب اربوں روپے خرچ کیے جائیں اور الیکشن کے نتائج کو تبدیل کیا جائے تو وہ دھاندلی بدعنوانی نہیں ہوتی بلکہ دھاندلا ہوتا ہے۔ عوام نے جو اپنے حق رائے دہی کا استعمال کیا اور کئی ریکارڈ توڑے پاکستان کی تاریخ کے، لیکن اس کے نتیجے میں کیا ملا انہیں؟ وہ یہ ضرور سمجھ گئے کہ یہ پرانے سیاستدان جو گھاگ شکاری کی طرح ہیں، انہیں سوائے چونٹیوں کے اور کچھ نہیں سمجھتے، کیڑے مکوڑوں کے، کیونکہ انہوں نے یہ بدعنوانی کی ہے، انہوں نے ہی عوام کے ووٹ کو اور عوام کی اہمیت کو کچھ نہیں سمجھا اور جیتے ہوئوں کو ہروایا اور ہارے ہوئوں کو جتوایا، اور جتنی گڑبڑ کی گئی، جتنی دھاندلی کی گئی تو عوام بھی تل ملا کے رہ گئی۔ بے ایمان افسران اعلیٰ جہاں جہاں اور جس حد تک بے ایمانی کر سکتے تھے انہوں نے کیا، اور یہاں تک کہ جن کے ووٹ کو وہ تبدیل نہیں کر سکے انہیں خریدنے کے لیے کروڑوں روپے کی آفر کی، اور عوام کو یہ باور کرانے کی کوشش کی گئی کہ نہ ان کی کوئی حیثیت ہے نہ ان کے ووٹ کی حیثیت ہے، پاکستان کے ڈاکو جو چاہیں گے وہی ہوگا۔ پر دوستو عوام نے بتایا کہ عوام زندہ ہے۔ چاروں صوبوں میں جس طرح کی مثالیں سامنے آئی ہیں، عوام کے زندہ رہنے کی، زندہ ہونے کی جو مثالیں سامنے آئی ہیں وہ یہ ہمیشہ یاد رکھی جائیں گی کہ کس صوبے کے لوگوں نے کیا کیا۔ کہا جاتا ہے کہ سندھ جو ہمیشہ سے بدحال رہا ہے اور وہاں کے لوگ جو کبھی قوم پرستی کا نعرہ لگاتے ہیں تو کبھی جی بھٹو کا، اور جو بھی ان کے مقامی لیڈر ہوں اس حوالے سے ووٹ دے کر آ جاتے ہیں اور ان کا مستقبل اسی طرح تاریک رہتا ہے۔ ہمیشہ سے اس دفعہ تو سندھ کے لوگوں کو دھمکی دی گئی تھی کہ اگر ووٹ ہمیں نہیں دیا تو یاد رکھنا کہ 8 فروری کے بعد 9 فروری کو بھی آنا ہے۔ لیکن دوستوں یہاں یہ ہوا کہ ایک بہت بڑا جم غفیر کراچی سے آگے سپر ہائی وے کی طرف اور حیدرآباد سے پہلے جام شورو روڈ پر، جام شورو میں بہت بڑا جم غفیر موجود رہا اور پرامن رہا، ان کا احتجاج جاری رہا، اور یہ ایک سیلاب تھا عوام کا، اس عوام کا جو اپنے ووٹ کے حق کو استعمال کرنے کے بعد اب یہ بتانا چاہ رہی ہے، اور یہ بتانا بھی چاہیے انہیں کہ وہ زندہ انسان ہیں، زندہ ہیں۔ اب وہ پرانی تاریخ کو نہیں دہرانا چاہتے، نہ دیکھنا پسند کرنا چاہتے ہیں۔ انہوں نے ووٹ جس کو دیا ہے وہ جیتا ہے اور وہ اسے جیتا ہوا دیکھنا چاہتے ہیں، اور پھر یہ کہ ان کے ووٹ کو بکاؤ مال نہ سمجھا جائے۔ اب ان کا نہ ووٹ بک سکتا ہے نہ ان کا امیدوار بک سکتا ہے، اگر بکنا بھی چاہے تو وہ نہیں بیچنے دیں گے، نہیں بکنے دیں گے۔ اور سندھ کے عوام نے بتایا کہ سندھ اب جاگ گیا ہے۔ پیر صاحب پگاڑا نے بھی یہ پرامن احتجاج سے خطاب کیا، اور یہ پیر صاحب پگاڑا سربراہ ہیں گرینڈ ڈیموکریٹک الائنس کے، اور انہوں نے کہا کہ کھچڑی اتنی پک گئی ہے کہ حکومت کو چلنے میں 8-10 ماہ سے زیادہ نہیں لگیں گے۔ اس کے بعد پھر اسی عوام کی اہمیت کا احساس ہوگا اور پھر اسی عوام کو ووٹ دینا پڑے گا۔ GDA کے رہنماؤں نے اور قوم پرست جماعتوں نے مبینہ دھاندلی کے خلاف جام شورو میں خطاب کیا، اور انہوں نے کہا کہ الیکشن کے خلاف احتجاج کرنا ان کا آئینی حق ہے۔ اور پیر صاحب پگاڑا نے یہ بھی کہا کہ 2.5-3 مہینے پہلے ہی الیکشن سے 2.5-3 مہینے پہلے ہی الیکشن کے نتائج فروخت کیے جا چکے تھے اور باقاعدہ ان کی ادائیگی بھی ہوئی تھی، اور دوستوں یہ ادائیگی کروڑوں روپے میں ہوئی ہے۔ GDI کے دعوت پر جماعت اسلامی نے بھی الیکشن دھاندلی کے اس دھرنے میں شرکت کی، اور انصاف نے بھی اس میں شرکت کی، اور یہاں جماعت اسلامی کے حافظ نعیم الرحمن نے کہا کہ الیکشن کے نتائج جو ہے وہ کسی فیکٹری سے تیار ہو کے آئے ہیں، انہوں نے تو اپنی سیٹ بھی چھوڑ دی۔ پیر صاحب پگاڑا نے یہ بھی کہا کہ مارشل لا بھی لگ سکتا ہے، ایمرجنسی بھی آ سکتی ہے،
اور الیکشن کے بعد مہنگائی آسمان سے مزید باتیں کرنے لگے گی، اور انہوں نے کہا کہ میری نظر میں عمران خان چور نہیں ہے۔ انہوں نے یہ بھی بتایا کہ جو جیت گیا ہے، جسے جتوایا گیا ہے، وہ پریشان ہو رہا ہے اور سر پکڑ کر بیٹھا ہے کہ یہ کیا ہو گیا، کیونکہ اسے تو خود جیتنے کی امید نہیں تھی۔ پیر صاحب بگاڑا نے سابق وزیر اعظم عمران خان کے حوالے سے کہا کہ میری نظر میں عمران خان چور نہیں ہے۔ توشہ خانہ سے تو نواز شریف اور زرداری نے بھی گاڑیاں لی تھیں، تو سزا صرف عمران خان کو کیوں ہوئی؟ انٹرا پارٹی الیکشن جو ہے وہ تمام پارٹیوں نے ایک ہی جیسے کروائے ہیں، لیکن بلے کا نشان صرف پی ٹی آئی سے کیوں لیا گیا؟ پہلے یہ تمام سوالات صرف پی ٹی آئی پوچھتی تھی، اور اب تمام جماعتیں یہ سوالات پوچھ رہی ہے عمران خان کے حوالے سے۔ جماعت اسلامی کے حافظ نعیم نے کہا کہ میں نے تو اپنی سیٹ چھوڑ دی ہے، لیکن جو الیکشن کے نتائج آئے ہیں وہ قابل قبول نہیں ہے کسی کے لیے بھی، اور انہوں نے یہ بھی بتایا کہ مجھے ایک سیٹ دے کر خاموش کرانے کی اور چپ بیٹھنے کی کوشش کی گئی، لیکن وہ اس کوشش میں ناکام ہو گئے، اور ہم عوامی مینڈیٹ پر قبضہ نہیں کرنے دیں گے۔ اس پرامن دھرنے سے فہمیدہ مرزا نے بھی خطاب کیا، اور انہوں نے بتایا کہ یہاں جو جماعتیں شامل ہیں وہ 2 دن کے پیدل قافلے کی صورت میں یہاں تک پہنچی ہیں، اور یہ لوگ کسی اے ٹی ایم بریانی یا گھی کے چکر میں یہاں نہیں آئے تھے، یہ اپنے جذبے پر یہاں پہنچے ہیں۔ انہیں احساس ہے کہ ان کے ساتھ اور ان کے امیدواروں کے ساتھ اچھا نہیں ہوا ہے، ان کے حق پہ ڈاکہ مارا گیا ہے، اور انہوں نے عوام کے حق پہ ڈاکہ مارنے والوں کے خلاف آرٹیکل 6 لگانے کا مطالبہ کیا ہے۔ جی ڈی اے کی رہنما سائرہ بانو نے بھی پرامن دھرنے سے خطاب کیا، اور انہوں نے کہا کہ ہمیں اپنے حق کی جنگ خود لڑنی پڑے گی، ہم گردن کٹوا لیں گے، گردن جھکائیں گے نہیں۔ لیاقت جتوئی نے بھی خطاب کیا، انہوں نے بھی کہا کہ بھئی یہ تو آصف زرداری کی عیاشیاں ختم نہیں ہو رہی ہیں، انہوں نے ایسا کیا کام کیا ہے کہ چوتھی بار سندھ ان کے حوالے کر دیا ہے، اور اسی طرح کی گفتگو سارے رہنماؤں نے وہاں کی ہے۔ ایاز لطیف پلوجو نے کہا کہ سندھ کے ساتھ اس دفعہ پھر دھوکہ کیا گیا ہے۔ ایسا کیا کیا ہے کہ پیپلز پارٹی نے کہ پلیٹ میں سجا کر اقتدار انہیں دے دیا گیا ہے۔ جمعیت علماء اسلام کے راشد سومرو نے بھی خطاب کیا، انہوں نے کہا کہ سندھ میں الیکشن از سر نو کروائے جائیں، اور سندھ کے حق پر کسی کو ڈاکہ نہیں ڈالنے دیں گے۔ سندھ میں جو الیکشن ہوا ہے اسے کالعدم قرار دیا جائے۔ بات یہ ہے دوستوں کہ جس نے کوئی کام نہیں کیا، کیونکہ حالات اتنے خراب ہیں سندھ کے معاملات، اب کبھی سفر کریں آدھے گھنٹے کا بھی تو آپ کو معلوم ہو جائے گا کہ کیا صورتحال ہے، اور اس میں کوئی امید ہوتی ہے ہر نئی آنے والی حکومت سے، لیکن یہاں تو جس طرح خرید و فروخت کی گئی ہے ووٹ کی اور ان کے امیدواروں کی، تو اس سے صاف لگتا ہے کہ کسی کو کوئی کام نہیں کرنا ہے، تو عوام یہ باہر نکل گئی، کیونکہ عوام کا قیمتی ووٹ تھا، اور عوام نے اپنی مرضی سے سب کو دیا تھا جسے وہ چاہ رہے تھے، اور پھر ان کے جیتنے والے امیدواروں کو ہرایا گیا اور ہارنے والوں کو جتایا گیا۔ لیکن عوام نے اس احتجاجی دھرنے میں پرامن طریقے سے شریک ہو کر یہ بتایا کہ ہم اپنے ووٹوں پر ڈاکہ نہیں ڈالنے دیں گے، ہم اپنے حقوق کی ڈکیتی نہیں ہونے دیں گے۔ تمام پارٹی کے ورکر اس میں شریک تھے، اور لگ رہا تھا کہ سندھ پورا اکٹھا ہو گیا ہے اور سندھ جاگ رہا ہے۔ ہمیشہ جو کہا جاتا تھا کہ یہ لوگ ان سے جس طرح سے ووٹ لیا جاتا ہے یہ دے دیتے ہیں، لیکن اس دفعہ ایسا نہیں ہوگا کہ وہ اپنے ووٹ کو ہضم نہیں کرنے دیں گے، اور یہی بتانے کے لیے دھرنے میں لوگ شریک ہوئے تھے۔ پیدل قافلے آئے تھے 2 دن کا سفر کر کے، اور پیدل آنا اتنا مشکل ہے کہ جن سڑکوں پہ انسان پیدل نہ چل سکے وہاں کیا گاڑیاں رواں ہوں گی، کس طرح سے وہ لوگ آئے ہوں گے۔ اور ابھی تک الیکشن ہو جانے کے باوجود عوام کی تکالیف ختم ہی نہیں ہو پا رہی ہیں، نہ ان کی جدوجہد ختم ہو رہی ہے، نہ ان کی پریشانیاں ختم ہو رہی ہیں۔ ووٹ تو اسی امید پہ دیا تھا انہوں نے کہ ہمیں اچھے دن دیکھنے نصیب ہوں گے، کچھ سکون ملے گا، لیکن یہاں تو حالات بد سے بدتر ان ڈاکوؤں نے بنا دیے جو ان کے آس پاس موجود ہیں، اور جن کے نرغے میں وہ طویل عرصے سے ہیں، بلکہ طویل ترین عرصے سے ہیں۔ لیکن جس طرح عوام اس دھرنے میں پرامن طور پر موجود رہی، ڈٹی رہی
کسی بھی قسم کی کوئی ناخوشگوار صورتحال پیش نہیں آئی، نہ انتظامیہ کو کسی دشواری کا سامنا کرنا پڑا اس ہجوم کے ذریعے۔ اس ہجوم کی وجہ سے اسے لگتا ہے کہ اب واقعی سندھ جاگ گیا ہے اور سندھ کا مستقبل روشن ہے۔ خدا کرے آپ تمام ہمیشہ جاگتے رہیں اور آپ کا مستقبل روشن رہے۔ میں ہوں فرزانہ روحی اسلم۔ آپ نے اگر اس چینل کو سبسکرائب نہیں کیا ہے تو کر لیجئے تاکہ میرا اور آپ کا ساتھ جاری رہے۔